دلوں کو جیتنے کے طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجانا. یاد رکھ لیجئے اس بات کو, جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ سجانا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. غور کرنا اس بات پر میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں. اللہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے میں پہلے بتایا نا, الحمدللہ ہمارے دین میں ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھے. چہرے پہ مسکرانا بھی ثواب ہے. کیا ہم کو معلوم, کیا ہمارے پورے مسلمانوں کو معلوم ہے یہ بات کہ صرف مسکرانا صدقہ, اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے, اس پر بھی ہم کو نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں, ہم بس دین بولے تو اسی لیے اکثر لوگ دین اور دینی اجتماعات سے دور نہیں آتے. وجہ نہیں بھائی, دین بولے تو نماز کی باتیں, دین بولے تو روزہ اور قرآن کی باتیں. نہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہم کو سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ ترمذی میں حدیث ہے, تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ, اب مرد ہے تو مرد کے ساتھ, عورت ہے تو عورت کے سامنے کیا ہے, اپنے بھائی سے تو عورت ہے تو یہ سوچ لے کہ اپنی بہن سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. صدقہ کیا؟ خیرات کرنا. ہمارے پاس پیسے روپیے ہو یا کوئی چیز ہو, اس کو اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیے, صدقہ کرے, خیرات کرے, لیکن کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو, مال خرچ کرے بغیر بھی ہم صدقے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ صرف ایک بہن, پتہ نہیں کون ہے, اجتماع میں آئے, کون ہے, ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے, نام نہیں جانتے, ہمارا رشتہ ایک دوسرے سے ہے نہیں, پہلے سے پہچانتے بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, صرف آئے, مسکرا کے ملے. صرف مسکرا کے ملنا ہمارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے. کہیں پر فنکشن میں چلے گئے, کہیں شادیوں میں چلے گئے, کہیں پر بس میں سفر کر رہے ہیں, کہیں پر کیا ہے شاپنگ مال وغیرہ میں کبھی خریدی کے لیے چلے گئے, وہاں پر ایک مسلمان عورت ایک عورت سے ملی, ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملا, ایک مرد دوسرے مرد سے ملا, صرف مسکرایا. مسکرانے سے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ صدقے کے برابر ثواب لکھتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. پہلی ہی ملاقات میں, دیکھیے مسکرانا کب ہوتا ہے؟ پہلی ہی ملاقات میں ہوتا ہے. آپ کا پورا امیج, آپ کیسے ہیں, آپ سے اب آئندہ بات کر سکتے نہیں کر سکتے, آپ کے قریب بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے, آپ سے تعلقات رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے, یا آپ سے دور بھاگنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی صرف پہلی ملاقات سے ہی معلوم کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. کیسے؟ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, دیکھے, یوں دیکھتے ہی مسکرائے, صرف مسکرائے تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی بہت اچھے آدمی ہے, چلو. اس کے بعد پھر سلام کرنے کا دل کرتا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہے نام پوچھنے کا دل کرتا ہے, اس کے بعد ہاتھ ملانا, قریب بیٹھنا, کچھ بھی دل کرتا ہے. اگر دیکھنے ساتھی یوں غصے سے دیکھے, اگر دیکھتے منہ پھیر لیے, ہاں ذرا قریب آتے, چلے ہٹو جی جاؤ نکلو, جھڑکیاں دے دیے, پیر لگتے, کیا ہے یہ, آنکھیں دیکھتے نہیں چلتے, آنکھیں آسمان پہ ہیں ہمارے, بات کرتے غصہ, چہرے پہ ہی غصے کے آثار نظر آتے ہیں. ہاں گھروں میں جھگڑا کر کے ہمیشہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں نظر آتی, ہمیشہ غصے میں رہتے, ہمیشہ یوں دیکھے تو سمجھ میں آتا. اللہ کے لیے غور کرنا, جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی اس کی زندگی میں بھی کبھی مسکراہٹ نہیں رہتی, اس کے دل پہ سکون بھی نہیں رہتا, وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا جو نہیں مسکراتا. تو اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. پھر اسی طرح جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام قبول کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی مجلس میں آنے سے منع نہیں کرے, اور جب بھی مجھے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. صحابی کیا بیان کر رہے, جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے صرف مسکرائے, کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ہاں پھر بغیر مسکرائے اس صحابی سے نہیں ملے. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے واقعہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے, ہم لوگ چل رہے تھے, راستے میں ایک دیہاتی آیا. دیہاتی مطلب گاؤں کا, بدو قسم کا, جن کو زیادہ تر کیا ہے اس زمانے میں بھی عرب کے بدو لوگ تھے, اخلاق تمیز وغیرہ نہیں تھی. اللہ کے رسول چل رہے, پیچھے سے آیا, ایک کپڑا ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اور زور سے اپنی طرف کھینچا.
زور سے اتنی زور سے اتنی طاقت سے کھینچا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے نشان گلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نظر آ رہے تھے. زور سے کھینچا اپنی طرف. اور کیوں کھینچا, کیا بول رہا اس کے بعد؟ وہ آدمی جو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, اے محمد, اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں میرے لیے بھی کچھ حکم دے. مطلب وہ کوئی قرض مانگنے کے لیے بھی نہیں آیا, نہ کوئی اس کا کوئی ادھار تھا, کچھ تھا. کیا مانگ رہا؟ اب بھی صرف مال, جیسے کہ ایک غریب ہم کو آ کے مانگ رہا کہ ایک 10 روپے دے دو, اس طرح مانگ رہا وہ. لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈالا, کھینچا, پھر بول رہا کہ اللہ تجھے جو مال دیا اس میں سے مجھے بھی دے. اللہ کے لیے غور کرنا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے دیکھے اور اس کو دیکھ کے مسکرائے. اس کی اس حرکت پہ وہ کھینچا, پھر اس انداز سے بات بھی کر رہا, دو مجھے, غصے سے بھی بولا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے, اس کو جھڑکی نہیں دیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں بولے. کیا بولے؟ دیکھے, مسکرائے اور صحابہ کو حکم دیا, اے صحابہ دے دو اس کو, کچھ دے دو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی جان بوجھ کر ہمارا کپڑا پکڑ کر اگر کوئی کھینچے, ہمارا ہاتھ پکڑ کر اگر کوئی کھینچے چلتے چلتے, ہم اس کی حالت کیا کر دیتے؟ کتنا بڑا کیا ہے ہمارے مطلب جھگڑا ہو جاتا, کتنی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے اگر یہ حرکت ہمارے ساتھ کوئی کرے. ہم تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی چلتے چلتے نہیں دیکھا, گڑبڑ میں تھا, کہیں تو بھی تھا, اس کا دل دماغ کسی اور جگہ تھا, لیکن نہیں دیکھا, صرف اگر پیر بھی لگا دیا اپنے پیر سے, تو ہم کتنا بڑا جھگڑا وہاں پر شروع کرتے. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھلکھلاتے ہوئے ہنستے نہیں دیکھا. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صرف مسکراتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کھلکھلا کے ہنسنے کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں بہت زور زور سے آواز کے ساتھ. ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اگر اپنے گھر میں ہنسنا شروع کرے تو پڑوسیوں کے 4 گھروں کو سنائی دیتا ہے, ایسا ہنستے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی آواز کے ساتھ کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم لوگ گھر میں مسکرا کے بات نہیں کرتے. دیکھو ہمارا پرابلم یہ ہے, اصل میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مسکراتے ہی نہیں, ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, لیکن کس کے ساتھ؟ گھر کے باہر, گھر میں نہیں. گھر میں گھر والوں کے ساتھ نہیں. شوہر ہے تو وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مسکراتا, مذاق کرتا, ہنسی کرتا, سب کچھ کرتا, ہوٹل میں, اس کی کام کی جگہ, یہ ہر جگہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی گھر میں آیا تو صرف غصے والا بن کے آ جاتا ہے, اینگری مین. جیسے ہی وہ آ گیا, اس کی گاڑی کی آواز سن کے کیا ہے, بچے بھی ڈر کے ٹی وی بند کر کے صرف نوٹ بکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بیوی بھی, بہت سارے لوگ ایسے ڈرا کے رکھ دیتے ہیں, نہیں شوہر آیا تو بس کچھ بھی نہیں, سب کچھ ختم کرو, جا کے کچن میں جا کے کچھ تو بھی صاف کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ. اس طرح ڈرا کے رکھ دیے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. ہم لوگ باہر بہت زیادہ مسکراتے ہیں, گھر میں نہیں. شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ مسکراتے بات نہیں کرتا, خوشی سے نہیں بات کرتا. اچھا بیوی بھی ہے, دونوں طرف ہے پرابلم, کبھی ایک طرف نہیں. پرابلم اکثر گھروں میں یا تو بیویوں کی طرف سے یا نہیں تو شوہروں کی طرف سے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک طرف سے ہوتا ہے. اگر شوہر مسکرانے والا, ہنسی مذاق کرنے والا, تو بیوی ویسی نہیں ملتی. اب وہ ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کیا ہے, جھڑکیاں دینے والی ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر مرد بھی کیا کرتے ہیں, نہیں بھائی گھر میں جانا ٹینشن کی بات ہے, چلو کام ہو گیا تو برابر کھانے کے ٹائم کو جائیں گے یا نہیں تو آرام کرنے کے ٹائم کو جائیں گے. باقی پورا وقت وہ ہوٹلوں میں, نکڑوں پہ, چورستوں پہ گزار دیتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. ہاں وہی آدمی اور وہی عورت جو اپنے گھر میں اپنی بیوی, بچے یا ماں باپ کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی کبھی شادی میں مل گیا
عورتیں بھی ہو اپنے گھر میں مسکرا کے نہیں بات کرتے، لیکن کوئی شادی اور فنکشن میں اگر مل گئے تو پھر اب دیکھنا ہلو السلام علیکم خیریت کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں، بہت دن ہوا تمہارے کو نہیں دیکھے، بہت دن ہوا نہیں مل کے، پوری ہنسی مذاق گھنٹوں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے، پھر وہی بات گھر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ غصے والے کچھ خاص رشتے ہیں۔ اب یہ رشتوں میں تو کبھی مسکراہٹ نظر نہیں آتی، یہ اسپیشل رشتے، اس میں سے کون سی؟ ساس بہو۔ ساس بہو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو مسکرانا نہیں جانتے ایک دوسرے کے سامنے، ہاں دوسروں کے سامنے ٹھیک ہے چلتا ہے، ساس بہو کے سامنے نہیں مسکرائے گی، نہ بہو ساس کے سامنے، یہ عیب سمجھا جاتا۔ ہمیشہ یہ غصے والے ہی رشتے ہیں، بات کرے تو غصے سے بات کرنا، جھڑکیاں دے کے بات کرنا، نہیں تو خاموش بیٹھنا، ساس بہو۔ پھر اسی طرح ننند اور بھابھی، یہ بھی رشتے ہمیشہ غصے والے رشتے ہیں۔ ننند بھابھی اگر ان کی بھی شادی ہو گئی، ان کی بھی شادی ہو گئی، کبھی ملتے ہیں تو سلام دعا کے بعد ہمیشہ غصے میں رہتے یہ لوگ، کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتے، کبھی خوشی سے نہیں بات کرتے، ہمیشہ دلوں میں کیا ہے؟ کینہ کپٹ ہی ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے ہوئے ہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ رشتے ہیں، ساس بہو ہو یا ننند بھابھی ہو، یہ صرف غصے والے رشتے بن کے رہ گئے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ کون سا بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بھی اپنے بھائی سے ملو، مسلمان ہے بس مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملو، اس سے تم لوگوں کا دل جیت سکتے ہو۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ مسکرا کے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا۔ ہمیشہ دیکھیے ہر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ناراضگیاں ہیں، دلوں میں تکلیف ہے، اداس ہے، سب کچھ ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے ہمارا کیا فائدہ؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی دیکھے تو اداس بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھے تو چما کچھ تو بھی سٹوری سناتے جی، اب بیماری کی تو بھی سناتے، گھر میں ٹینشن کی سناتے یا جھگڑے کی سناتے، اس لیے ان کو دیکھنا نہیں، قریب جانا نہیں۔ کچھ لوگ غصے والے، اب ان کی چہرہ دیکھے تو جو غصہ، اب ان کے قریب جانے سے ڈرتے لوگ، نہیں دور رہنا بہت ان سے۔ ایسا نہیں، اگر وہی ہماری پریشانیاں ٹھیک ہے اپنے دل کے اندر، اپنے گھر میں چھپا کے رکھے، باہر کسی سے مل رہے تو مسکرا کے اگر ملے تو ہمارے دل کو بھی سکون، اور جو ملنے والا ہے اس کے دل کو بھی سکون، اس سے ایک دوسرے کے دلوں کو جیتنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ